السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے تحقیقی خاکہ۔ تحقیقی خاکے کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے تحقیق کے مراحل کو جان لیتے ہیں۔ تحقیق کے مراحل کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے ہمیں موضوع کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اگر تحقیق ادبی ہو تو ادب کا جائزہ لیا جاتا ہے، ورنہ تو موضوع کے بعد تحقیق کا خاکے کی باری آتی ہے، جس پر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد مواد جمع کرنا، مواد کا تجزیہ، پھر رپورٹ کی تیاری ہوتی ہے۔ جب آپ UGC نیٹ یا PhD انٹرنس پاس کر لیں تو اس کے بعد یونیورسٹی میں داخلے سے قبل آپ کو تحقیقی خاکہ بنانا ہوتا ہے، جس میں آپ موضوع کا انتخاب کریں گے اور خاکہ بنائیں گے، جس کی تفصیل آج ہم دیکھیں گے۔ تحقیقی خاکہ، ریسرچ پرپوزل اور سینوپسس۔ کسی بھی تحقیقی منصوبے یا تحقیقی مقالے کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کا خاکہ بنانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی عمارت کو بنایا جائے تو پہلے اس کا نقشہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ اگر نقشہ نہیں ہوتا تو عمارت بے ڈھب اور بے ڈھنگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ نقشے کے بغیر عمارت مکمل ہی نہ ہو۔ اسی طرح تحقیق کا خاکہ تحقیق میں بنیادی ڈھانچے بلو پرنٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تحقیقی خاکے کو انگریزی میں سینوپسس کہتے ہیں، جس کے لغوی معنی ایک ساتھ نظر ڈالنے کے نکلتے ہیں۔ سن کے معنی ایک ساتھ اور اوپسس کے معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں۔ ہندوستانی یونیورسٹیوں میں تحقیقی مقالے کو سینوپسس کہا جاتا ہے اور مغرب میں اسے آؤٹ لائن کہا جاتا ہے۔ خاکہ مختلف تصورات کی تقسیم، ترتیب اور باہمی رشتے کا نام ہے۔ خاکے کی اس تعریف کو معتبر محققین نے مناسب تعریف کہا ہے۔ کتاب ہی میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں کام سے پہلے جو منصوبہ بنایا جاتا ہے وہی منصوبہ خاکہ کہلاتا ہے۔ تحقیق کے لیے کسی منتخب شدہ عنوان، تحقیق کو مختلف ابواب، فصول اور مباحث میں تقسیم کرنا اور اسی طرح منہج تحقیق، مقاصد تحقیق اور اسباب تحقیق ذکر کرنے کو خاکہ تحقیق یا تحقیقی خاکہ کہا جاتا ہے۔ تحقیق کی ابتدا، تحقیقی خاکے یعنی مقالے کی ابتدائی اور چھوٹی سی حیت و صورت کا نام ہے، سے ہوتی ہے اور تحقیق کا اختتام تحقیقی مقالے پر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر گیان چند جین لکھتے ہیں کہ خاکہ بنانا مقالے کی تیاری کی طرف ایک مسلسل عمل ہے۔ مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی تصور ہونا چاہیے۔ خاکہ تحقیق کے بنیادی عناصر۔ خاکے کی کوئی مسلمہ شکل و صورت اور حیت نہیں ہوتی۔ موضوع و عنوان کی تبدیلی سے خاکے کی صورت بدل جاتی ہے، لیکن ہر خاکے میں چند بنیادی و اساسی عناصر ضرور ہوتے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ صفحہ عنوان، ٹائٹل پیج۔ یہ تحقیقی خاکے کا پہلا صفحہ ہوتا ہے۔ اس پر موضوع تحقیق، مقالہ نگار، نگران مقالہ، فیکلٹی اور سیشن تحریر کریں۔ عنوان مقالہ جلی یعنی بولڈ حروف میں تحریر کریں۔ اس کے نیچے دوسری لائن میں خاکہ برائے تحقیقی مقالہ MA، MPhil، PhD علوم اسلامیہ وغیرہ لکھیں۔ اس کے نیچے دائیں جانب نگران مقالہ کا نام، عہدہ، پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، لیکچرر اور پتہ تحریر کریں۔ نگران مقالہ کے نام کے ساتھ دوسرے القاب مثلا حضرت، محترم، صاحب اور مولانا وغیرہ تحریر نہ کریں۔ اس کے بائیں جانب مقالہ نگار کا نام، رول نمبر اور پتہ تحریر کریں۔ سب سے نیچے صفحے کے درمیان میں کلیہ، شعبہ، یونیورسٹی اور سیشن لکھیں۔ مقالہ نگار یعنی خاکہ نگار اپنے نام کے اوپر دستخط کرے اور نگران یعنی سپروائزر کے نام کے اوپر ان سے دستخط کروائے۔ سپروائزر کے دستخط سے اس بات کی نشاندہی ہوگی کہ وہ مقالہ کی رہنمائی کے لیے آمادہ ہے، نیز خاکہ تحقیق سے مطمئن ہے۔ مقدمہ یا موضوع کا تعارف۔ موضوع تحقیق کے تعارف میں اپنے عنوان تحقیق کی توضیح کریں۔ یہاں روایتی قسم کی معلومات تحریر نہ کریں۔ یہ تعارف مختصر اور جامع ہونا چاہیے۔ دلائل کے ساتھ بتائیں کہ اس مقالے کے ذریعے موضوع کے حوالے سے واقعی نئی معلومات سامنے آئیں گی یا سابقہ معلومات میں گراں قدر اضافہ ہوگا، یا سابقہ معلومات کے متبادل ایک نیا نقطہ نظر پیش ہوگا۔ موضوع اختیار کرنے کے اسباب، موضوع کی ضرورت و اہمیت، اس سے مقالہ نگار کی دلچسپی اور اس کے مصادر و مراجع سے مقالہ نگار کی واقفیت وغیرہ ایسے امور کی نشاندہی کریں۔ تعارف میں جو بھی معلومات درج کریں
یا آیات و احادیث شامل کریں، ان کے حوالہ جات فٹ نوٹ کی شکل میں دیں۔ تحقیق یعنی ریسرچ میں حواشی اور حوالے دینا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ کبھی تفصیل سے پڑھیں گے۔ موضوع تحقیق کا بنیادی سوال۔ موضوع تحقیق کے بنیادی سوال میں وہ بنیادی سوال یا سوالات شامل کریں جن کا جواب آپ کی تحقیق میں تلاش کیا جانا مطلوب ہے۔ موضوع تحقیق صرف ایک سوال پر مبنی بھی ہو سکتا ہے اور کئی سوالات پر بھی۔ یہ سوال یا سوالات آپ کے موضوع سے متعلق ہونی چاہیے اور ان میں ایک منطقی ترتیب ہونی چاہیے۔ ایسے سوالات جن کے جوابات پہلے سے موجود ہیں یا ضمنی نوعیت کے ہیں انہیں شامل نہ کیا جائے۔ فرضیات، ہائپوتھیسس۔ فرضیات موضوع تحقیق کے بنیادی سوال کے وہ ممکنہ جوابات ہوتے ہیں تحقیق مکمل ہونے پر جن کی تصدیق یا تردید ہوتی ہے۔ فرضیات کا تعین احتیاط سے کریں۔ فرضیات سوالیہ انداز میں ہرگز نہ لکھیں۔ اہداف تحقیق۔ اہداف تحقیق میں بتائیں کہ اس تحقیق کے ذریعے آپ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے۔ تحقیق کسی نئے مسئلے کا حل بتاتی ہے یا موجودہ حل سے بہتر حل تجویز کرتی ہے۔ یہاں محقق بتاتا ہے کہ وہ ان مقاصد کو کیسے حاصل کرے گا۔ موضوع پر ہونے والے سابقہ تحقیقی کام کا جائزہ۔ یہاں موضوع تحقیق کے متعلق تحریر کی جانے والی بنیادی کتب، تحقیقی مجلات میں طبع شدہ مقالات اور یونیورسٹیوں میں پیش کیے گئے مقالات کا ذکر کرتے ہوئے بتائیے کہ ان میں سے کون سی ایسی کمی یا ایسا پہلو ہے جس کی تشنگی کو آپ کی تحقیق مکمل کرے گی۔ یہ حصہ اگرچہ تفصیل طلب ہوتا ہے مگر یہاں جامعیت اور اختصار سے کام لینا چاہیے۔ منہج تحقیق یا تحقیق کا طریقہ کار۔ اس میں ان تحقیقی اصولوں اور طریقہ کار کی وضاحت کریں جو آپ دوران تحقیق اختیار کریں گے۔ مثلاً طریقہ کار کون سا استعمال کیا جائے گا، تاریخی، بیانیہ یا تجزیاتی۔ مواد کیسے حاصل کیا جائے گا اور اس کے تجزیے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ سروے طریق کی صورت میں کون سے آلات استعمال کیے جائیں گے جیسے انٹرویو اور سوال نامہ وغیرہ۔ آپ نے اپنے کورس ورک میں جن اصولوں کا مطالعہ کیا ہے ان میں سے جو اصول آپ کے موضوع تحقیق سے متعلق ہوں ان کا ذکر کیجیے۔ مثلاً اس مقالے کے منہج تحقیق کے اہم نکات درج ذیل ہوں گے۔ یہ مقالہ بیانیہ اسلوب میں تحریر کیا جائے گا۔ مواد جمع کرنے کے لیے لائبریری کے علاوہ سروے کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ سروے کی حدود کے تعین کے لیے سیمپلنگ کی جائے گی۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کے لیے اصول روایت اور داریت استعمال کیے جائیں گے۔ معاصر معاملات و مسائل کے بارے میں شرعی نقطہ نظر معلوم کرنے کے لیے مسلمہ فقہی آراء، مقاصد شرعیہ، معاصر مسلم فکر اور اصول فقہ کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اصطلاحات کی لغوی تشریح کے لیے لغت کی کتب اور اصطلاحی مفہوم کے لیے اصطلاحات کو استعمال کیا جائے گا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کا تجزیہ کرنے کے لیے اصول سیرت نگاری کو استعمال کیا جائے گا۔ تاریخی واقعات کا تجزیہ اور تحلیل کرنے کے لیے تاریخ نگاری کے اصولوں کو مد نظر رکھا جائے گا وغیرہ۔ ابواب و فصول کی تفصیل۔ خاکہ تحقیق ابواب، فصول اور مباحث پر مشتمل ہونا چاہیے۔ تمام ابواب کی فصول میں توازن رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک باب میں 8 فصول ہوں اور دوسرے میں 2 فصول ہوں۔ ابواب میں منطقی ترتیب کا خیال رکھیں اور ان تمام ممکنہ ذیلی عنوانات کو اجاگر کریں جن پر آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ پی ایچ ڈی میں عموماً 5 سے 7 ابواب ہوتے ہیں اور ایم فل میں 3 یا 4 ابواب ہوتے ہیں۔ ہر باب میں 2-4 فصلیں بنانی ہوتی ہیں۔ یہ بہت اہم کام ہے، اس پر تھوڑا وقت لگانا چاہیے۔ ابواب و فصول مقالے کی کنجی ہوتی ہے۔ فہرست مقالہ۔ خاکہ تحقیق میں مقالے کی ممکنہ فہرست کا بھی اندراج کریں۔ عموماً فہرست میں فہرست آیات، فہرست احادیث، فہرست اعلام، فہرست مصطلحات اور فہرست مصادر و مراجع وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ مصادر و مراجع کی فہرست۔ یہاں ان کتب اور مضامین کی الف بائی فہرست دیں جو آپ کے موضوع تحقیق کے ضمن میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ موضوع تحقیق سے متعلق آپ کا مناسب مطالعہ ہے اور یہ کہ اس موضوع پر تحقیق ہو سکتی ہے۔ فہرست مصادر و مراجع میں انتہائی ضروری مصادر کو شامل کریں۔ یہ فہرست 2-3 صفحات سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ خاکہ تحقیق کی تصویر۔ خاکہ تحقیق ان پیج میں کمپوز کرتے وقت متن 14 فونٹ
سائز پر ہو، جبکہ عنوانات 18 فونٹ سائز پر کمپوز کریں۔ عنوان مقالہ جلی بولڈ حروف میں تحریر کریں اور فونٹ سائز 22 رکھیں۔ خاکہ برائے تحقیقی مقالہ MA MPhil PhD علوم اسلامیہ اور کلیہ شعبہ یونیورسٹی اور سیشن کا فونٹ سائز 18 رکھیں۔ کاغذ کا سائز A4 رکھیں۔ MS ورڈ میں کمپوزنگ کرتے وقت متن اور سرخیوں میں فونٹ سائز ان پیج کے فونٹ سائز سے 1 پوائنٹ زیادہ رکھیں۔ مثلاً متن ان پیج میں ہو تو 14 فونٹ سائز، جبکہ MS ورڈ میں 15 فونٹ سائز میں رکھیں۔ اردو خاکہ تحقیق دائیں طرف 1.5 انچ اور انگریزی خاکے میں بائیں طرف سے 1.5 انچ حاشیہ چھوڑیں۔ صفحے کے باقی تینوں اطراف میں 1 انچ کا حاشیہ چھوڑیں۔ حاشیہ ظاہر کرنے کے لیے لائن نہ لگائیں۔ خاکہ تحقیق کے ہر صفحے کے اوپر یا نیچے درمیان میں صفحہ نمبر درج کریں۔ خاکہ تحقیق بالعموم 8 سے 10 صفحات سے زیادہ نہ ہو، نیز اسے صرف ایک دفعہ اسٹیپل کریں۔ خاکے کے مسترد ہونے کی وجوہات۔ اس موضوع پر تحقیق کی ضرورت نہ ہو، تحقیقی خاکے اور اس کا معیار موضوع بہت وسیع ہو کہ اس پر تحقیق بہت لمبا کام ہو، تحقیق کے اغراض و مقاصد عملی نہ ہوں یا پھر کسی کے ذاتی مفادات سے جڑے ہوئے ہوں، تحقیقی مسئلہ واضح طور پر بیان نہ کیا گیا ہو یا تحقیق کا کوئی مرکز نظر نہ آئے، طریقہ کار اور مقاصد کو غلط ملت کر دیا جائے، خاکہ مناسب طور پر نہ بنا ہو جس سے بیان کردہ مقاصد اور نتائج کا تعلق ٹوٹ جائے، منصوبہ کسی خاص نظریے اور سیاسی منشور کو بیان کر رہا ہو اور حقائق پر نہ بنایا گیا ہو، خاکے میں ناکافی معلومات دی گئی ہوں، معلومات اور وسائل کا حصول نامناسب یا ناممکن ہو، خاکے میں منصوبے کے تمام اجزاء شامل ہوں اور کوئی حصہ رہ نہ جائے، خاکہ خاکے جتنا ہی ہو، تحقیق کی طرح طویل نہ ہو۔ امید ہے تحقیقی خاکے یا سینوپسس کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اب اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔